عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے اسم کی علامتوں کو بیان کیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، یعنی اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق اور اس سلسلے میں جو کوفی اور بصریوں کا اختلاف تھا اس کو بھی بیان کیا تھا۔ آج ہم اس سبق میں فعل کے متعلق اور اس کی علامتوں کے سلسلے میں بتائیں گے۔ آپ کی کتاب سے اصل عبارت کو بھی پڑھیں گے، آپ عبارت کو بھی بغور سماعت کریں اور اس کی تشریح اور ترجمے کو بھی ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ المبحث الثانی، دوسری بحث، الفعل، فعل ہے، یعنی دوسری بحث میں فعل کا بیان ہوگا، فعل کے سلسلے میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ فعل کی تعریف کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں: الفعل هو کلمۃ تدل بنفسها على حدث مقترن وضعا بأحد الأزمنة الثلاثة الماضية والحالة والمستقبلة كذهب ويذهب ويذهب۔ الفعل هو کلمۃ، فعل وہ ایسا کلمہ ہے، تدل بنفسها جو بذات دلالت کرتا ہے، على حدث ایسے معنی پر، مقترن جو شامل ہو، مقترن ہو، ملا ہو، وضعاً وضع کے اعتبار سے، بأحد الازمنة الثلاثة تینوں زمانوں میں سے، الماضی والحال والمستقبلہ یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، فعل ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی اس کا معنی سمجھنے میں کسی کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ فعل تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے، اور یہ دلالت جو ہے وضع کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی زمانے پر فعل کی جو دلالت ہوتی ہے وہ وضع کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی واضح لغت نے اسے وضع ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ کسی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ پر دلالت کرے۔ جیسے ذہب، گیا وہ ایک مذکر۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ ذہب معنی مستقل پر اس کی دلالت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زمانے پر بھی دلالت ہو رہی ہے، وہ زمانہ ماضی کا زمانہ ہے، زمانہ ماضی ہے وہ۔ گیا وہ ایک مذکر، ذہب فعل ماضی ہے۔ وَيَذْهَبُ، اسی طرح سے یذهب، اس کی بھی دلالت معنی مستقل پر ہونے کے ساتھ ساتھ زمانے حال اور استقبال پر ہو رہی ہے، جاتا ہے یا جائے گا۔ اذهب، اس کو آپ دیکھیں کہ اس کی بھی دلالت ایسے معنی پر ہو رہی ہے کہ جو کسی غیر کا محتاج نہیں ہے اپنا معنی بتانے میں، یعنی معنی مستقل پر اس کی دلالت ہو رہی ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ایک زمانہ بھی ملا ہوا ہے، زمانہ استقبال۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ تینوں مثالیں فعل کی ہیں۔ اب آگے فرماتے علاماتہ للفعل علامات عدیدہ، اس کی علامتیں یعنی فعل کی علامتیں، للفعل علامات عدیدہ، فعل کی متعدد اور مختلف علامتیں ہیں، تدل علیہ، جو فعل پر دلالت کرتی ہیں، اشہرها ما یلی، ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں، ما یلی وہ درج ذیل ہیں، ان کا بیان آ رہا ہے۔ دخول قد والسین وسوف والجزم، قد کا داخل ہونا، سین کا داخل ہونا اور سوفا کا داخل ہونا، اور جزم یعنی حروف جازمہ، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ کا داخل ہونا۔ جب آپ کسی کلمے کو دیکھیں کہ اس پر قد، سین، سوفا اور حروف جازمہ داخل ہیں تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ کلمہ اسم اور حرف نہیں ہو سکتا بلکہ وہ فعل ہے۔ مثل قد قام و قد یضحک، قد قام اور قد یضحک کے مثل۔ تو قد پہلی مثال میں فعل ماضی پر داخل ہے اور دوسری مثال قد یضحک میں فعل مضارع پر داخل ہے۔ تو اب قد کا جو مدخول ہے یعنی قد جس کلمے پر داخل ہے وہ قامہ ہے اور دوسرا کلمہ یضحک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قامہ اور یضحک کا جو کلمہ ہے یہ اسم اور حرف نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہے۔ اور ستذهب وسوف تذهب، سین استقبال قریب کے لیے ہے اور سوف استقبال بعید کے لیے ہے۔ تذهب پر سین داخل ہے اور نذهب پر سوف داخل ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ تذهب اور نذهب سین اور سوفا کی وجہ سے یہ دونوں کلمے فعل ہیں، اسم اور حرف نہیں ہیں۔ یوں ہی لم یذهب پر لم داخل ہے، لہذا اسے ثابت ہوا کہ یذهب جو ہے وہ اسم اور حرف نہیں ہے بلکہ وہ فعل ہے۔ آگے فرماتے ہوا اتصال ضمیر البارز المرفوع، ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا یعنی ایسی ضمیر جو ظاہر ہو اور مرفوع ہو، وتاء تانیث الساکنتی، اور تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا، ونون تاکید، اور تاکید کے دونوں نون کا متصل ہونا یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا متصل ہونا، جیسے شربتو، شربتا، شربتی۔ تو اب شریبہ فعل ہے، تا، تی اور تو جو ضمیر بارز مرفوع متصل کی مثال ہے، تا، تی، تو، یہ ضمیر بارز مرفوع متصل ہے، اس لیے شریبہ کا جو لفظ ہے، شریبہ کا جو کلمہ ہے وہ فعل ہے، اسم اور حرف نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی یہ ضمیر بارز مرفوع متصل کی مثال تھی۔ اب تائے تانیث ساکنہ کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جیسے شریبت۔ تو اب شریبہ ایک کلمہ ہے، فعل ہے، اور اس کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ لگی ہوئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ شریبت فعل ہے، اسم اور حرف نہیں ہے۔ اور تاکید کے دونوں نون یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی مثال دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں وَلِيَكْتُبَنَّ، ضرور ضرور وہ لکھے گا، یہ نون ثقیلہ کی مثال ہے۔ وَلَيَكْتُبَنْ، وَلِيَكْتُبَنْ، وَلِيَكْتُبَنْ
آخر والی مثال جو ہے وہ فعل امر کی ہے. تو لا یکتبن اور لا یکتبن اور لیکتبن، ان تینوں کلموں میں آپ دیکھیں ہیں کہ پہلے مثال میں لیکتبن میں نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، اور آخر کی دونوں مثالیں لیکتبن اور لیکتبن اس میں نون خفیفہ لگا ہوا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ فعل ہیں، اسم اور حرف نہیں ہیں، کیونکہ تاکید کے دونوں نون کا ہونا، نون ثقیلہ اور خفیفہ کا ہونا، یہ علامت فعل میں داخل ہے، لہذا یہ اسم اور حرف نہیں ہو سکتا. والتصریف الی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کی طرف گردان کا ہونا، یعنی جس سے ماضی کے صیغے بنائے جاتے ہیں اور جس سے مضارع کے صیغے بنائے جاتے ہیں، تو وہ بھی علامت فعل میں داخل ہیں. وَقَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا، اور اس کا امر اور نہیں ہونا. اگر آپ کسی کلمے کو دیکھیں کہ وہ امر ہے یا نہیں ہے تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ وہ کلمہ اسم اور حرف نہیں ہے بلکہ وہ فعل ہے. عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم نے فعل کی تعریف اور اس کی علامتوں کو بیان کیا ہے. آپ اسے اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو براہ راست رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کا حل پیش کر دیا جائے گا.